Narrative part of climbing GGLA Night Climb Part 1 ملاحظہ فرمائیے اور انجوائے کیجیے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی چینل ماؤنٹین درویش. میں اپنے سامعین، قارئین، حاضرین کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں معذرت چاہ رہا ہوں کہ میں کوئی 10-12 ہفتے کی ایبسنس کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پیشہ ورانہ مصروفیات کی وجہ سے، کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے آپ کو ویلاگ سے مستفیض نہیں کر پایا. میرا لاسٹ ویلاگ جو تھا وہ پکٹوریل تھا گوندوگورو لا کا. آج میں آپ کے سامنے اس کا جو نریشن پارٹ ہے، جس کو میں بیانیہ کہتا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کروں. سب سے پہلے گوندوگورو ہے کہاں؟ گوندوگورو جو ہے ایک درہ ہے 5650 فٹ اونچا، جو کنکارڈیا ہے جہاں پہ K2 ہے وہاں پہ واقع ہے. اور اس کی لوکیشن جو ہے وہ K2 سے کوئی جنوب مشرق میں واقع ہے، تقریباً 20-25 کلومیٹر کے فاصلے. سب سے پہلے اس کو کراس کرتے ہیں آپ اور آپ آگے ہوشے چلے جاتے ہیں. دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہوشے ویلی جو ہے وہاں سے آپ گوندوگورو کراس کر کے کنکارڈیا آ جاتے ہیں، بلتورو. یہ ایک پرانی ٹریڈ اور کمیونیکیشن روٹ تھی جس کو استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اب سڑکوں کے اور ہوائی رابطوں کے اور ترقی کے بعد یہ روٹ جو ہے یہ ٹریکرز اور ماؤنٹینئرز کی محبوب جگہ ہے. اس کو جانے کے لیے یہ ٹریک جو ہے یہ گریڈ 4 کی، جسے کہا جائے کیٹیگری، ریچنگ ٹو کیٹیگری 5 کی، یعنی اسٹرینوس ٹریک ہے، جس کے لیے بہت ٹیکنیکل سکلز کی ضرورت ہے. اس کو کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو وایا اسکردو روٹ یا وایا ہوشے روٹ جانا پڑتا ہے. اور آپ جو ہے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ہم نے بھی یہ ٹریک جو ہے وایا اسکردو روٹ اور کنکارڈیا روٹ کے تھرو کیا. اور ہمیں کنکارڈیا تک کا میں آپ کو اپنے پہلے نریشن ویلاگز میں بتا چکا ہوں، جہاں پہ K2 ہے. ہم نے یہی کیا کہ ہم پہلے لاہور سے پنڈی، پھر اسکردو، اور پھر اسکردو سے اسکولے، اور اسکولے سے پھر ٹریک شروع ہو گیا کنکارڈیا کا. آپ کو پتہ ہے، آپ دوبارہ وے بیک میرے ویلاگز دیکھ لیں کہ ہمیں تقریباً کنکارڈیا جہاں پہ K2 ہے پہنچنے میں 5 دن کا وقفہ لگا، اور 5 کیمپ نائٹس میں ہم کنکارڈیا پہنچ گئے. ہمیں موسم بہترین ملا. بلتورو گلیشیئر پورا ہم نے کراس کیا، اور کنکارڈیا تک کا فاصلہ جو ہے وہ 105 کلومیٹر. 105 کلومیٹر میں آپ اندازہ لگا لیجئے کہ تقریباً 5 میجر سٹیجز ہیں، جس میں سب سے پہلے اسکولے سے آپ جاتے ہیں تو آپ بردومال ہوتے ہوئے، پایو ہوتے ہوئے، لیلیگو ہوتے ہوئے، خبوتسی ہوتے ہوئے، اردوکس ہوتے ہوئے، گورو 1 ہوتے ہوئے، گورو 2 ہوتے ہوئے کنکارڈیا پہنچتے. اور کنکارڈیا کی اونچائی جو ہے وہ 4600 میٹر ہے، 4600 یا 4650 میٹر. تو آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور ہمیں اس فاصلے میں بہت اچھا ہمیں موسم ملتا رہا. اور اس دوران ہم نے دنیا کے عظیم ترین پہاڑی سلسلے کاراکورم کے مناظر بہت اچھے موسم میں دیکھے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ہمیں نعمت ہے. جب ہم کنکارڈیا پہنچ گئے تو ہمیں 14ویں رات بھی اللہ تعالیٰ نے نوازی، اور ہم نے چاند کی روشنی میں جو ہے وہ کنکارڈیا اور K2 گلیشیئر بام گروپ براڈ پیک کا نظارہ کیا، جو کہ بہت مزیدار اور جادوئی رات ہم نے گزاری. اور ہم نے پہلے جانا تھا K2 کے بیس کیمپ، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ موسم اچھا ہے تو کیوں نہ سیدھا پہلے گوندوگورو کراس کریں اور ہم آگے نکل جائیں. پھر یہی ہوا. دوسرے دن ہم نے کیمپ آؤٹ کیے 6:30 بجے صبح، اور گوندوگورو پاس کی ٹریک کے لیے روانہ ہو گئے. اس کے لیے آپ کو وگنے گلیشیئر پہ ٹریول کرنا پڑتا ہے، اور وگنے گلیشیئر جیسے میں نے آپ کو بتایا وائٹ برف والا گلیشیئر ہے
اور اس کے اوپر ریلیٹیولی اسپیکنگ دین بلتورو اتنی مشکل نہیں ہے، لیکن آئس، وائٹ آئس کی وجہ سے اور پانی کی وجہ سے آپ کو بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے، کیونکہ بعض جگہ پہ تھن آئس بھی ہو سکتی ہے اور فال ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے بڑی احتیاطی تدابیر برتی اور ہماری بیک پہ کیٹو تھا اور اس کے مناظر جو تھے بڑے زبردست تھے، کیونکہ دن کے ٹائم میں اس کا جو گرینڈیور ہے اور اس کی ہیبت ہے وہ ہمیں اچھے موسم میں بہت انجوائے کرنے کو ملی۔ ہمارے بائیں طرف جو ہے ہمیں چوگولیسا کو دیکھا، پھر کانگری گروپ کو دیکھا، یہ سارے پہاڑ ہم کنکوڈیا سے دیکھتے ہیں، اور اسی پہاڑی سلسلے میں آگے جا کے سیاچن گلیشیئر بھی ہے۔ تو ہم چلتے چلتے میری ٹریکنگ ٹیم نے مجھے ایسے کیا کہ میں ریلیٹیولی سلو چل رہا تھا، تو وہ مجھے چھوڑ کے آگے نکل گئے۔ ایک جگہ میں پھر بیٹھ گیا، میں نے انتظار کیا، ایک پورٹرز کا گروپ آیا، میں ان کے پیچھے جاتا گیا، پھر وہ بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا، پھر میں پھر بیٹھ گیا، پھر میں نے دیکھا کہ پیچھے ایک آدمی اور 2 آدمیوں کی ٹیم آ رہی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یار میں علی کیمپ جو ہے اسٹیجنگ ایریا فار گندوگورو، وہاں جانے کے لیے انتظار کر رہا ہوں کسی کا، کیونکہ اب یہ وائٹ گلیشیئر ہے، بالکل وائٹ سنو والا راستہ ہے، تو اس میں قدموں کے نشان بھی مٹ گئے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا آپ فکر نہ کریں، وہ ایک پاک فوج کا کپتان تھا جو ایک لائزن آفیسر تھا ایک گروپ کے ساتھ، تو ہم اس کے ساتھ، اس نے کہا آپ کی جو عمر ہے میرے والد صاحب جتنی ہے، تو مجھے بڑی اس نے عزت دی، اور ہم تینوں نے وہ فاصلہ اکٹھے بڑی احتیاط کے ساتھ علی کیمپ تک کا طے کیا۔ ہم علی کیمپ جو ہے وہ تقریباً شام کے 3:30 4 بجے پہنچ گئے۔ پتہ نہیں کوئی غیبی مدد تھی، کیمپ سے کوئی بندہ ایک لال رنگ کے شربت کا مگا لے کے میرے پاس آیا اور اس نے مجھے پیش کیا، جس کی بہت سخت ضرورت تھی اور میں نے اس کو بہت انجوائے۔ یہاں پہ میرا پارٹ 1 ختم ہوتا ہے، اور مت بھولیے پارٹ 2 دیکھنے کا، اس میں ریئل کلائمب ہے، رات کو -ڈگریز میں لا پہ چڑھتے ہوئے۔ تھینک یو ویری مچ۔